پاکستان سپر لیگ کی افتتاحی تقریب منسوخ پی ایس ایل کے میچز لاہور اور کراچی میں ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پی ایس ایل شیڈیول کے مطابق ہوگا، شائقین کو اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان سپر لیگ کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا تاکہ کھلاڑیوں کی موومنٹ کم سے کم ہو۔ موجودہ حالات کی وجہ سے پشاور میں پی ایس ایل کا میچ نہیں ہوگا۔ اگلے برس پشاور میں 1 سے زیادہ میچز رکھے جائیں گے۔ جو لوگ ٹکٹ لے چکے ہیں انہیں پیسے واپس ملیں گے۔ فرنچائز کو نقصان سے بچانے کے لیے گیٹ منی پی سی بھی ادا کرے گا۔ جو غیر ملکی کھلاڑی لیگ سے پہلے ہی باہر ہو گئے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پتہ نہیں مشرق وسطیٰ میں جنگ کب تک چلے گی۔ دعا ہے خطے کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے۔ خوشیوں سے بھرپور تہوار عید الفطر کا آج دوسرا دن، ملنے ملانے اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری۔ کل کے میزبان آج بنیں گے مہمان، مزے مزے کے پکوانوں سے مہمانوں کی توازن۔ گھروں میں دسترخوان سج گئے، چائے کے ساتھ گپ شپ کا بھی دور، دوستوں اور رشتہ داروں کی محفلیں بھی سج گئیں۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، اسلام آباد کی لڑکیوں نے سج سور کر مالدہ کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا۔ کہتی ہیں تیار ہو کر فوٹو شوٹ نہ کیا جائے تو عید کا مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لاہوریے عید کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے تفریحی مقامات پر پہنچ گئے۔ فیصل آباد میں شہریوں نے سیر و تفریح کے لیے پارکس کا رخ کر لیا۔ بچے اور بڑے جھولوں کو انجوائے کرنے میں مصروف۔ پشاور میں بھی بچوں نے عید کا خوب لطف اٹھایا۔ کوئٹہ میں بھی بچوں کی موج مستیاں جاری، بچے کھانے پینے کی اشیاء اور جھولوں سے محظوظ ہونے لگے۔ نیتن زوہری تنصیبات پر حملے کے بعد ایران کے تابڑ توڑ حملے۔ عراق میں ایرانی میزائل حملہ، 6 اسرائیلی ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ عراق پر حملے کے وقت الرٹ بھی جاری نہ ہو سکا۔ اسرائیل کے جنوبی شہر ڈیمونا میں بھی میزائل حملہ، 51 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی شہر ڈیمونا میں بھی جوہری پلانٹ موجود ہے۔ حملے میں 3 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے کلسٹر وار ہیڈ میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایران کے امارات و کویت پر بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ ایران حکام کے مطابق ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے قریب بحری جہاز پر بھی میزائل حملہ۔ برطانوی میریٹائم ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ حملے میں جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ پاسداران انقلاب کا عراق میں 200 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، کہا کہ اسرائیل کے آسمانوں پر ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ قہر برسانے کو تیار ہے۔ ایرانی حملوں کا خوف، اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی اداروں کو چھٹی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے جوابی حملوں سے پریشان، کہتے ہیں اسرائیل کے لیے یہ دن انتہائی مشکل ہے، ایران پر حملے جاری رکھیں گے، یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ۔ ایران نے نیتن زوہری تنصیبات کو فضائی حملے میں نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ روس کی ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیتن زوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ سال جون میں امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ نیتنز، فردو، اصفہان میں تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایران نے 48 گھنٹے میں آبنۂ ہرمز مکمل نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا، کہا امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ پہلے سب سے بڑے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر کہا کہ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا، ایران معاہدہ چاہتا ہے مگر ہم تیار نہیں۔ ایران کی قیادت ختم ہو چکی، بحریہ اور فضائیہ تباہ ہو گئی، کوئی دفاع باقی نہیں، ہم اپنے اہداف شیڈول سے پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ ایران نے امریکی صدر کو بھی خبردار کر دیا، بجلی کے نظام کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر سخت رد عمل کا اظہار۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل سے منسلک تمام توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی فوج کی مرکزی کمان خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران سمندری پانی کو میٹھا بنانے والے پلانٹس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی تنصیبات کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کا ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ کا حوالہ۔ رپورٹ کے مطابق علی لاریجانی نے خبردار کیا تھا کہ ایران کے بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا تو پورا خطہ آدھے گھنٹے میں اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے۔ سعودی عرب کا ایرانی سفارتکاروں کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ فوجی اتاشی سمیت سفارت خانے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔
تہران کے اقدامات کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ شہری علاقوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران جنگ سے صدر ٹرمپ کی اقتدار پر گرفت کمزور ہو گئی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کے پاس 3 سیاسی صلاحیتیں تھیں جو ایران پر حملے سے متاثر ہوئیں۔ پہلی طاقت دنیا پر اپنا موقف مسلط کرنے کی صلاحیت تھی، دوسری صلاحیت اپنی طاقت کا اظہار، اور تیسری صلاحیت ریپبلکنز پارٹی پر ان کا غلبہ تھا۔ یہ تینوں صلاحیتیں مڈ ٹرم الیکشن میں بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ صرف عسکری تنازع نہیں بلکہ امریکہ کی اندرونی سیاست اور عالمی قیادت کے توازن کو بھی تبدیل کر رہی ہے۔ ایران نے ڈیگو گارشیا کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی۔ سینئر ایرانی اہلکار کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ڈیگو گارشیا پر میزائل حملے کے پیچھے ایران نہیں تھا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے ایران نے ڈیگو گارشیا پر حملے میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل استعمال کیا۔ بیلسٹک میزائل کی رینج 4000 کلومیٹر تھی۔ ایرانی میزائل سے یورپ، ایشیا اور دیگر درجنوں ممالک خطرے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ایرانی میزائل لندن، پیرس اور برلن شہروں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ خطے کے تمام مسلمان ممالک ہمارے بھائی ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمارے اختلافات سے صہیونی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عید الفطر ہمیں متحد رہنے کی طاقت دے۔ امریکہ اور ایران میں پیغامات کا بالواسطہ تبادلہ جاری ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق مصر، قطر، برطانیہ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ امریکہ ایرانی میزائل پروگرام 5 سال کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایران جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے واپس کر دے تو مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ روسی صدر نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ ولادیمیر پوٹن کا ایران سے اظہار یکجہتی قابل اعتماد قرار دے دیا۔ روسی صدر نے ایرانی قیادت اور عوام کو نوروز کی مبارکباد دی۔ کہا روس ایران کے ساتھ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے مشرق وسطیٰ کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ مشکل وقت میں ماسکو ایران کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا صفاقانہ قتل کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ تنازع عالمی توانائی بحران کی وجہ ہے۔ G7 ممالک کا ایران سے تمام حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ۔ کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کے بلا جواز حملوں کی مذمت کرتے ہیں، علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ شہریوں اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ امریکی انسدادی دہشت گردی سینٹر کے سابق ڈائریکٹر جو کینٹ نے ایران جنگ پر استعفے کی وجہ بتا دی۔ کہا وہ اپنے ضمیر کے مطابق اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان مردوں اور خواتین کو غیر ملکی جنگی میدانوں میں مرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ انہوں نے اسی موقف کی بنیاد پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ جو کینٹ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کے فیصلے سے متفق نہیں۔ امریکی پالیسی میں یہ تنازع اخلاقی اور اسٹریٹجک سوالات پیدا کرتا ہے۔ جو کینٹ نے ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا۔